اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، شیعہ علماء، فقہاء، مراجع تقلید اور گراں قدر شخصیات کے حالات زندگی میں موجود ایسے نایاب نورانی واقعات کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے کہ جنہیں بیان کرنے سے ہم اپنی زندگی کو نورانی کر سکتے ہیں، ان واقعات سے درس حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے تعلیمات پر ڈھالنے کے لیے اپنے لیے ایک آئیڈیل پیدا کر سکتے ہیں کہ ایسی شخصیات اس دنیا میں گزری ہیں، موجود ہیں اور آئندہ بھی ہوں گی جنہوں نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بلند مقامات حاصل کیے اور نورانی مقامات حاصل کیے۔ آج ایسی ہی شخصیت کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ آیت اللہ شیخ جواد تہرانی ایک نہایتی مہربان، خوش اخلاق شخصیت کے مالک تھے۔ آیت اللہ جواد تہرانی سب کے ساتھ نہایتی حسن سلوک برتتے تھے، نہایتی اچھے انداز میں پیش آتے تھے، ہر کسی کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ ان کا واقعہ خود آیت اللہ تہرانی کی زوجہ نقل کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ایک روز آیت اللہ تہرانی کہیں سفر پر گئے اور رات کو دیر سے ان کی اس سفر سے واپسی ہوئی، اور جب وہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یقیناً ابھی میری زوجہ آرام کر رہی ہیں اور ان کے آرام میں خلل واقع کرنا، خلل ڈالنا، ان کی نیند کو خراب کرنا یہ مناسب نہیں ہے، انسانی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے کہ ایک انسان دن بھر کی محنت سے تھکا ہوا رات کو آرام کرے اور میں اس کے آرام میں خلل واقع کروں اور اس کی نیند کو خراب کر دوں۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور صبح کی اذان کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ جیسے ہی نماز فجر کے لیے بیگم صاحبہ بیدار ہوں گی تو دروازے پر دستک دی جائے گی اور اسی وقت گھر کے اندر داخل ہوا جائے گا۔ تو وہاں جب وہ آیت اللہ تہرانی اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ادھر بیگم صاحبہ اس بات کو نقل کرتی ہیں کہ میں آرام کر رہی تھی، سو رہی تھی کہ عالم رؤیا میں مجھے کسی نے آواز دی اور بیدار کیا کہ اٹھو اور فوراً جا کر گھر کے دروازے کو کھولو۔ اب یہ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ میں رات کے اس پہر بیدار ہوتی ہوں اور چونکہ مجھے عالم رؤیا میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں گھر کا دروازہ کھولوں، لہٰذا میں باہر آتی ہوں، دروازہ کھولتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ آیت اللہ تہرانی گھر کے دروازے پر دہلیز پر بیٹھے ہیں۔ میں سوال کرتی ہوں کہ آغا، آپ رات کے اس پہر گھر کے دروازے کی دہلیز پر یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے دروازے کو دستک کیوں نہیں دی؟ میں دروازہ کھولتی اور آپ اندر تشریف لے آتے۔ تو کہا نہیں، میں نے یہ سوچا کہ آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا میں نے دروازے پر دستک نہیں دی اور آپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا۔ اس قدر نہایت ہی نفیس انسان، خوش اخلاق انسان، ہر کسی کو اس کی جو اخلاقی مقام اور موقعیت ہے اس پر رکھنے والی شخصیت یہ آیت اللہ جواد تہرانی کی شخصیت تھی۔ اس قدر اسلامی تعلیمات کی پابندی کیا کرتے تھے کہ کسی کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی ان کی محفل میں کسی کی برائی کرے، لہٰذا اگر کوئی شخص ان کی محفل میں کسی کی غیبت کرنا چاہتا تو آیت اللہ تہرانی اس کو منع کر دیتے، اور منع اس انداز میں کرتے کہ اسے کہتے کہ دو کام ہیں،
یا تو آپ مجھے روئی لا دو، میں اس روئی کو اپنے کانوں میں ڈال دوں اور آپ جو کہہ رہے ہیں میں وہ نہ سنوں، ایک یہ راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ اجازت دو، میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں، بعد میں آپ نے جس کے متعلق جو بات بھی کرنی ہو آپ کو کھلی آزادی ہے، میں یہاں پر روکنے والا پھر آپ کو نہیں ہوں گا، لیکن میری موجودگی میں آپ غیبت کریں اور میں اسے سماعت کروں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ کس قدر نفیس انسان، اور ہمیں اپنی اس زندگی سے اور اس واقعے سے اور اس کردار سے یہ درس دینے ہیں کہ عورت بھی معاشرے میں انسان ہے، اسے انسانی رتبہ دینا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ وہی انسانی سلوک برتنا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ برتا جائے۔ یعنی اگر میں خود آرام کر رہا ہوں اور کوئی شخص میرے آرام میں مخل ہو، مجھے نیند سے بیدار کر دے، تو یقینی بات ہے مجھے یہ بات پسند نہیں آئے گی۔ تو خاتون بھی اسی طرح سے ہے، وہ بھی دن بھر کا کام کر کے گھر میں مصروفیات کی بنیاد پر تھکی ہوئی ہے، آرام کر رہی ہے، تو مجھے حق حاصل نہیں ہے کہ میں اپنی آسائش کے لیے اس کے آرام میں خلل ڈال دوں، اسے آدھی رات کو بیدار کروں کہ جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ، جاؤ میرے لیے جو ہے وہ سر درد کی گولی لے کر آؤ، جاؤ میرے لیے فلان چیز لے کر آؤ۔ اور معمولاً ہمارے معاشرے میں یہ اقدار بھول چکے ہیں لوگ۔ اسلامی تعلیمات ہیں، حضرات اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات ہیں، لیکن آج کل معاشرے میں ان تعلیمات کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک برتے، اچھا برتاؤ کرے، اسے انسانی مقام عطا کرے، تو معاشرے میں لوگ اسے رن مرید کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ سے کسی چیز کے بارے میں مشورہ کر لے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورت کا غلام ہے، بیوی کا غلام ہے۔ یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں۔ انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو بھی انسان کا مقام دے، عورت کو بھی ایک ایسا رتبہ دے کہ جو ایک ماں کی حیثیت سے معاشرے میں اسلامی تعلیمات میں بیان ہوا ہے، بیوی کی حیثیت سے جو اسلامی تعلیمات میں رتبہ عورت کے لیے بیان ہوا ہے وہ اسے دے، چونکہ عورت کا یہی کردار ہے اسلامی تعلیمات میں کہ یا وہ کسی کی ماں ہے یا کسی کی بہن ہے یا کسی کی بیٹی ہے یا کسی کی زوجہ ہے، اور ان تمام کے حقوق اسلام نے بیان کر رکھے ہیں۔ لیکن ہم معاشرے میں خواتین کو نہایت ہی افسوس کی بات کہ اسلامی تعلیمات میں جو ان کے حقوق بیان کیے گئے ہیں وہ ہم حقوق انہیں نہیں دیتے، جس کے نتیجے میں خواتین اگر آج کے دور میں سرکشی کرنے پر اتر آئیں اور پھر میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگائیں، تو یقینی بات ہے کہ پھر یہ ان کا ایک ریئیکشن ہے ان حقوق کے بارے میں جو اسلام نے انہیں عطا کیے ہیں، لیکن آج کا معاشرہ انہیں وہ حقوق عطا نہیں کر رہا۔ لیکن اس کے برعکس کچھ ایسی خواتین بھی معاشرے میں ہیں کہ جو نہایت ہی طاغی قسم کی، نہایت ہی نافرمان قسم کی خواتین ہیں، جو مردوں کو ان کے حقوق نہیں دیتی ہیں۔ یقینی بات ہے کہ ایسی خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ مردوں کو ان کے حقوق دیں۔ اسلام خاتون کی قصر شانی اور اس کے مقام کو نیچے بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ عورت کو ایک بہت بلند مقام عطا کرتا ہے، اور اسلام میں باقاعدہ ایسی خواتین متعارف کروائی گئی ہیں جو انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں، حتیٰ کہ امام معصوم کے لیے رول ماڈل قرار پائی ہیں، حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ لہٰذا حضرت صاحب العصر والزمان کا یہ جملہ آپ نوٹ فرما لیں کہ فرماتے ہیں فی ابنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوۃ حسنہ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ میرے لیے رول ماڈل ہے، یعنی میں جو امام مہدی ہوں میرے لیے میری جدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی رول ماڈل ہے کہ کیسے انہوں نے اپنا گھر کے اندر کردار ادا کیا، کیسے انہوں نے اپنے شوہر جو امام وقت تھے ان کا دفاع کیا، کیسے انہوں نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کی اور اپنا کردار ادا کیا۔ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے
18 سال کی جو زندگی بسر کی ہے اس میں تمام پہلوؤں کو اجاگر کر دیا جو ایک خاتون کی زندگی میں رول ماڈل کے طور پر بیان کیے جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جہاں اپنی مجالس عزا میں، ذکر میں، محافل میں، پروگراموں میں جہاں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے نورانی فضائل کو بیان کرتے ہیں، وہاں ان کی نورانی سیرت حسنہ، اخلاق حسنہ کو بھی بیان کرنا چاہیے، اور بیان کرنا چاہیے کہ ان ہستیوں نے کیسے زندگی بسر کی اور ہمارے لیے کیا رول ماڈل اپنی زندگی سے پیش کیے۔ اور چونکہ ہم ان کی سیرت اور تعلیمات سے آشنائی نہیں رکھتے، لہٰذا ہم ایسے علماء کے کردار کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جنہوں نے حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ کی سیرت و تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خود ایک رول ماڈل اپنی زندگی سے پیش کیا، اور اس بات کا اظہار کیا کہ میری زندگی حقیقت میں ان ہستیوں کی زندگی کا آئینہ ہے، اور میں ان ہستیوں کی جو ہے وہ ایک شعاع، ایک مختصر سی ناقص سی شعاع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کو اپنا رول ماڈل قرار دیں تو یقینی بات ہے آپ کی زندگی بھی مدینہ فاضلہ بن جائے گی، آپ کی زندگی بھی سعادت مند ہوگی، آپ بھی خوشحال زندگی بسر کریں گے۔ اور اگر ہم ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں تو یقین رکھیں کہ یہ جو معاشرے میں ہمارے گھروں میں مشکلات پائی جاتی ہیں، یہ مشکلات خود بہت برطرف ہو جائیں گی۔ ہمارے گھروں میں جو بیماریاں ہیں، ہمارے گھر میں جو بے روزگاری ہے، جو آفات و بلیات نازل ہوتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، میاں بیوی والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں اور ان کا احترام نہیں کر رہے ہیں، یا برعکس والدین کی جو تقاضے ہیں، جو احکامات ہیں، جو فرامین ہیں، وہ نادرست قسم کے تقاضے ہیں جو اولاد سے وہ تقاضے رکھتے ہیں۔ یہ سب کا سب ایک ہمارا معاشرتی نظام جو ہے وہ سب کا سب اسلامی تعلیمات سے اگر ہٹ جائے تو ایسا ہی نظام ہوگا جس میں ہم آج کل زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس کی اصلاح کی نہایت شدید ضرورت ہے، اور اسے اسلامی تعلیمات پر حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی سیرت طیبہ کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو ہے وہ نجات پا سکیں، ایک اچھا معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کے نورانی فرامین اور نورانی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے لیے دعاگو بھی ہیں اور نائب الزیارہ بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔